بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، میں حکیم محمد افضل قادری افضلیات طبی چینل کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ سردیوں کے اندر اکثر و بیشتر بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو بخار ہو جاتا ہے یا البتہ دست لگ جاتے ہیں اور کیف وغیرہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو ان کو پھر اس طرح کے جو ہے امراض جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، سردیوں کی آمد ہے اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے یہ جو بخار ہوتا ہے یا دست اور کیف وغیرہ لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں کا بڑا ہی ایک مجرب نسخہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے شنگرف لینی ہے تقریباً 2 تولہ اور 4 تولہ آپ نے فلفل سیاہ لینے ہیں، یعنی کہ کالی مرچ آپ نے لینی ہے۔ تو آپ نے اس کو مدبر کرنا ہے، اس کی رگڑائی کرنی ہے اور اس کو آپ نے شدھ کرنا ہے، کشتہ کرنا ہے شنگرف کو۔ تو 2 تولہ شنگرف جو ہے وہ آپ نے کھرل کے اندر ڈالنی ہے۔ تو آپ نے 1 کالی مرچ ڈالنی ہے، تو آپ نے رگڑنا شروع کر دینا ہے اس کو ہلکا سا کوٹ کر۔ تو 1 چمچ بکری کا دودھ جو ہے وہ ڈال لینا ہے۔ تو سارا دن آپ نے کھرل کرنا ہے یہاں تک کہ 1 تولہ جو ہے کالی مرچ وہ آپ نے سارے دن کے اندر کھرل کر دینی ہے۔ پھر دوسرے دن 1 تولہ کھرل کرنی ہے، پھر تیسرے دن 1 تولہ کھرل کرنی ہے، یہاں تک کہ 4 تولہ جو شنگرف ہے آپ کے پاس، جو 2 تولہ شنگرف ہے آپ کے پاس، آپ نے 4 تولہ جو ہے وہ فلفل سیاہ جو ہے وہ ڈالتے جانا ہے، 1 مرچ کر کے، اور تھوڑا تھوڑا آپ نے بکری کا دودھ جو ہے وہ ڈالتے جانا ہے۔ تو اس کو کھرل کرتے جانا ہے۔ تو یہاں تک کہ 4 دن تک آپ کی یہ جو 4 تولہ فلفل سیاہ ہے وہ اس کے اندر آپ نے وہ ختم کر دینی ہے کھرل کرتے کرتے۔ تو پھر اور ساتھ ہی آپ نے بکری کا دودھ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ڈالتے جانا ہے۔ اب آپ کی وہ ایک ٹکیا سی بن جائے گی۔ تو اس گولی کو، ٹکیا کو آپ نے لینا ہے اور 1 پاؤ دیسی گھی جو ہے وہ لے کر تو کسی بھی برتن کے اندر ڈال کر تو یہ ٹکیا جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر چھوڑ دینی ہے، اور نیچے نرم آگ جو ہے وہ بالکل آہستہ آگ رکھ کر اس کو آپ نے آہستہ 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 پکانا ہے یہاں تک کہ وہ آپ کی ٹکیا جو ہے وہ سرخ ہو جائے۔ تو آپ نے آگ کو بند کر دینا اور نیچے اتار دینا، اور نیچے اتارنے کے بعد پھر آپ نے وہ ٹکیا لے کر تھوڑی دیر کے لیے پونی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے اندر رکھ دینا، تاکہ اس کے اندر جتنا گھی ہے وہ اس کا نچوڑ ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کھرل میں دوبارہ ڈال کر تو پیس کر پاؤڈر بنا کے تو اس کو آپ نے محفوظ کر لینا۔ اب یہ وہ دوست احباب جن کو سردی کی وجہ سے جو ہے وہ بخار ہو جاتا ہے اعصابی کمزوری کی وجہ سے، یا وہ دوست احباب جن کو جلد کی وجہ سے بے شمار امراض جو ہے وہ لاحق ہوتے ہیں، جیسے ہی سردیوں کی آمد ہوتی ہے تو ان کو یہ شروع کروانی ہے۔ تقریباً 1 رتی جو ہے وہ مکھن کے اندر رکھ کر شنگرف جو ہے وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں، نہیں تو آپ منقہ جو ہے اس کا بیج نکال کر 1-2 دانہ لے کر تو اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ اگر عمر کسی آدمی کی بڑی ہے تو اس کو 1 رتی تک، تو اگر چھوٹی عمر کا کوئی آدمی ہے 20-25 سال کا ہے تو اس کو آپ 4 چاول جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں آدھی رتی تک۔ تو ریگولر ایک مہینہ جو ہے وہ ہر موسم سرما کے اندر ایسے دوست احباب جن کے اعصاب کمزور ہیں یا جن کو سردی کا جو ہے عارضہ ہے یا جن کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے وہ وضو کرتے ہیں یا نہا لیتے ہیں یا پانی سے ڈرتے ہیں تو وہ ان کو بخار ہو جاتا ہے اور پھر ان کو دست شروع ہو جاتے ہیں، ان کو کیہ لگ جاتی ہے۔ میں نے اکثر بیشتر ایسے نمازی دیکھے ہیں جیسے وہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو ساتھ ہی ان کو باغ وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اعصابی کمزوری کی نشاندہی ہوتی ہے، یا جو نوجوان جو ہوتے ہیں ان کو جلد کی وجہ سے ایسے امراض جو ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں۔
تو 1 ماہ صرف اگر یہ میڈیسن جو ہے وہ بنا کے رکھ دی جائے اور ان کو استعمال کروا لی جائے تو بحمد اللہ تعالیٰ پوری سردیوں کے اندر ان تمام امراض سے ان کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، اور الحمدللہ ویسے بھی ان کا رنگ لال سرخ ہو جائے گا، تو کھایا پیا ان کو خوب لگے گا۔ کھانسی، ریشہ، نزلہ، زکام، اس طرح کے جتنے امراض ہیں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ان سے وہ محفوظ رہیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری اس صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔